بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 15 کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں باب دوم ارکان اسلام حج کے ٹاپک کو آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ پچھلے لیکچر نمبر 14 میں ہم نے حج کے ٹاپک کا آغاز کیا تھا اور اس کے معنی و مفہوم کو پڑھا تھا، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد پھر عزیز طلبہ ہم نے حج کی فرضیت و اہمیت کو جانا تھا، قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی روشنی میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، یعنی کہ تفصیل کے ساتھ ہم نے آیات قرآنی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو پڑھا تھا حج کی فرضیت و اہمیت کے متعلق۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا حج کی جو عبادت ہے اس کے متعلق لب لباب مختصراً بیان کیا تھا کہ حج ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے اندر ارکان اسلام کے سارے جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان کی روح موجود ہے۔ کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، کسی نہ کسی صورت ان تمام ارکان کی روح جو ہے وہ حج کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ آج ہم مناسک حج اور اس کے بعد حج کے فوائد و ثمرات انشاءاللہ آج اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل، جی رب جلیل، آپ مکہ کے اندر ایک میرا گھر تعمیر کریں جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، اور اس کی تعمیر میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کیا کریں، شریک کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کو شروع کیا۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے گھر کی دیواروں کو دیواروں کو کھڑا کیا، اور جب اللہ کا یہ گھر مکمل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے ابراہیم علیہ السلام، اب آپ لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلائیں اور ان کو کہیں کہ وہ آ کر اس گھر کا طواف کریں، اس گھر کا حج کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا، میری آواز کچھ دور تک جائے گی، کچھ لوگ سن سکیں گے، لیکن یہ آواز پوری روئے زمین کے لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، آواز دینا، صدا لگانا تیرا کام ہے، ان تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کی تعمیر کے حوالے سے، قرآن مجید نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے چند آیت مبارکہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس مضامین قرآن مجید میں سے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے ان کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھا کرو۔ اب دیکھیے ایک اور آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جی کیا ارشاد فرمایا دوسری آیت مبارکہ میں، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا۔ آگے تیسری آیت مبارکہ دیکھیے، اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی کہ فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے، استطاعت اور توفیق رکھے، وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے کیا ہے، بے نیاز ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آیت مبارکہ آپ نے دیکھی، ان آیات مبارکہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جن دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اس گھر کی تعمیر کی اور حج کے لیے، طواف کے لیے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے لوگوں کو کیا کیا، بلایا۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام لوگوں کو طواف کعبہ کے لیے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے کیا کر رہے ہیں، بلا رہے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم، یہ تو مضامین القرآن میں سے ہم نے چند آیات مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ جس میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشادات ہوئے کعبۃ اللہ کے حوالے سے، اس کو ہم نے جانا، اس کو ہم نے پڑھا۔ مختصر یہ کہ اب ہم مناسک حج کی طرف آتے ہیں۔ مناسک حج جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حج کے اراکین ہیں، کہ حج جن کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اراکین یعنی کہ ارکان ہیں جن کی ادائیگی کے بعد حج کو مکمل کیا جاتا ہے، ان ارکان کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے احرام۔ احرام حاجی کا لباس ہوتا ہے جو 2 انسلی سفید چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حاجی میقات سے اپنا لباس اتار کر غسل کرتا ہے اور ان 2 چادروں کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیتا ہے۔ عزیز طلبہ، میقات کیا ہے؟
میقات وہ خاص جگہ ہے کہ جہاں سے حرم کی کیا ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے احرام پہننا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ ہر خطۂ زمین جو ہے اس کا میقات الگ ہے۔ جیسے یہ کعبہ شریف ہے مثال کے طور پر، یہ کعبہ شریف ہے تو عراق سے آنے والے جو ہیں لوگ ان کا میقات الگ ہوگا، پاکستان سے آنے والوں کا میقات الگ ہوگا، امریکہ سے آنے والوں کا میقات الگ ہوگا، افغانستان سے آنے والوں کا میقات الگ ہوگا، یعنی کہ یمن سے آنے والوں کا میقات الگ ہوگا۔ گویا دنیا کے چاروں طرف سے جو لوگ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں ان کا میقات الگ الگ ہوگا، الگ الگ جگہ ہوں گی۔ یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ جہاں سے احرام کو باندھنا ضروری ہوتا ہے اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے حاجی عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو یہیں سے احرام پہن لیتے ہیں، ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی عزیز طلبہ وجہ یہ ہے کیونکہ ہوائی جہاز فضا میں ہوتا ہے اور میقات کا جو مقام ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ حاجی کٹھے تو پھر ظاہر احرام نہیں باندھ سکتے کس میں، جہاز کے اندر، اور نہ ہی اس کے اندر اتنا پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں جگہ پر میقات، تیزی کے ساتھ جہاز گزرتا ہے، تو لہٰذا یہیں سے پھر جو ہے نا وہ احرام باندھ کر جایا جاتا ہے۔ تو اس کے برعکس پرانے زمانے میں جب لوگ بحری جہاز پر سفر کرتے تھے تو وہ پھر مقام میقات جب آتا تھا تو پھر وہ احرام باندھتے تھے۔ مختصر یہ کہ میقات اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے حاجی اپنے غسل کرتے ہیں اور اپنا لباس اتار کر کیا پہنتے ہیں، دو انسلی سفید چادریں جن کو احرام کہا جاتا ہے۔ اچھا عزیز طلبہ، جب یہ احرام پہن لیا جاتا ہے تو اس کے پھر حدود و قیود اور شرائط بھی کیا ہو جاتی ہیں، لاگو ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر خوشبو نہ لگانا ہے، تیل نہ لگانا ہے، اپنے سر کو نہ ڈھانپنا ہے، اسی طریقے سے اپنے منہ کو نہ ڈھانپنا ہے، کوئی چیز حتیٰ کہ ناخن نہ کاٹنا، اپنے بالوں کو نہ کاٹنا، اسی طرح جوں تک یا کوئی کیڑا تک نہ مارنا، یہ ساری چیزیں جو نا وہ احرام کے باندھنے کے بعد انسان پر کیا ہو جاتی ہیں، لاگو ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا ساتھ مختصر آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ پاک ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، سب کہہ دیجئے آمین۔ اچھا، یہ احرام ہو گیا۔ آگے دوسری چیز ہے تلبیہ۔ احرام باندھنے کے بعد حاجی قبلہ رو ہو کر حج کی نیت کرتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے۔ تلبیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، کیا ارشاد فرمایا؟ اے اللہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ کیا ارشاد فرمایا؟ بلا شبہ تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور ملک بھی تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب عزیز طلبہ دیکھیے نا ان لوگوں کی دلوں کی حالت کیا ہوگی کہ جنہوں نے کافی مہینے پہلے حج کے لیے رخت سفر باندھا اور اس انتظار میں رہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ان کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی، لیکن شومی قسمت کے حالات اس طرف نہیں ہیں۔ اس دفعہ چند ہزار لوگ صرف مقامی طور پر ہی سعودیہ کے جو ہے نا اس وبائی مرض کی وجہ سے ٹوٹل 10 یا 20 ہزار لوگ ہی SOP کے تحت وہاں پر حج کی ادائیگی کریں گے، لیکن دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب پر کرم فرمائے، مسلمانوں پر کرم فرمائے، اہل پاکستان پر کرم فرمائے، پوری انسانیت پر کرم فرمائے، تاکہ ہمیں آئندہ سال جو لوگ اس دفعہ نہیں جا سکے پوری دنیا کے اندر حج کی سعادت کے لیے، انشاءاللہ وہ اگلے سال سب کے سب حج سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ کعبۃ اللہ کی طرف رواں دواں ہوں۔ تو یہ تلبیہ ہے جو کہ حاجی کی کس پر ہوتا ہے؟ زبان پر ہوتا ہے۔ آگے مختصر بتا رہا ہوں، طواف ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے۔
مکہ پہنچ کر سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے، یعنی کہ مقدم سے نکلا۔ مقدم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے۔ اب عزیز طلبہ دیکھیے گا، طواف جس جگہ پر ہوتا ہے، یہ جو گول سی جگہ ہوتی ہے نا، گول جگہ جو ہوتی ہے کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد، اس طواف کرنے کی جگہ کو مطاف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مطاف، میم توئے الف تا اور فے، مطاف۔ مطاف یہ اس طرح چکر ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے طواف کرنے کی انشاءاللہ۔ میں تو جب یہ ٹاپک خاص طور پر پڑھاتا ہوں تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد طواف کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ چند سال پہلے مجھے بھی اللہ پاک نے یہ توفیق دی، اللہ پاک آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو طواف جہاں پر ہوتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایکسٹرا آپ کو تھوڑا سا نالج دے دیتا ہوں کہ عزیز طلبہ، یہ جس پر طواف ہو رہا ہوتا ہے، یہ جو مطاف ہے، اس کے اندر روایات کے مطابق کم از کم 600 سے زائد انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ اب جس پر طواف ہو رہا ہے، کتنے؟ 600 سے زائد انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، جو کہ نیچے ہیں اور اوپر طواف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر روایات کے اندر آتا ہے کہ جو خانہ کعبہ شریف کا ہے نا پرنالہ، اس پانی جہاں سے گرتا ہے، اس پرنالے کے بالکل عین نیچے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار اقدس ہے۔ کس کا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور اس کے بالکل ساتھ ہی آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا مزار مقدس ہے، یعنی کہ حتیم کے اندر، جیسے کعبہ شریف کے ساتھ ہی آپ نے ایسے دیوار دیکھی ہوگی جو ایسے گول سی ایسے دیوار ہے، اس حتیم کے اندر یہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ آپ کے مزارات ہیں۔ تو یہ جگہ جگہ ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک انچ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے فیوزات اور اس کی نعمتیں اور اس کے جو اپنا کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر برکات ہیں، وہ ہر لمحہ یہاں پر جاری و ساری۔ تو پہلے چکر جو ہوتے ہیں وہ ذرا اکڑ کر لگائے جاتے ہیں، اور اگلے جو چکر ہوتے ہیں وہ نارمل انداز میں لگائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ظاہری طور پر تھوڑے کمزور تھے، تو کفار کہتے تھے یہ بھی گر جائیں گے، انہوں نے کیا طواف کرنا ہے اور کیا ہونا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ ذرا اکڑ کر چکر لگاؤ، تاکہ کفار دیکھ کر جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھیں کہ تم جو ہے نا وہ کیا ہو گئے، وہ کمزور ہو گئے۔ تو اس کو طواف کہا جاتا ہے۔ یہ 7 چکر ہوتے ہیں، اور اس کا آغاز جو ہے نا وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ جو حجر اسود ہے، بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ نصب ہے، وہاں سے استعلام ہوتا ہے۔ یہاں پر لکھا نہیں ہے صحابی مت، استعلام مطلب دور سے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اگر رش ہو تو دور سے اٹھاتے ہیں، اور اٹھا کر کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے، تو وہاں سے پھر طواف کعبہ کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جو نا وہ طواف کیا جائے۔ میں تفصیلات اس میں نہیں جانا چاہتا، زیادہ مختصر بتا رہا ہوں۔ صحیح صفا مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ کو اور آپ کو چھوڑ کر گئے یہاں مکہ مکرمہ میں، تو پانی کوئی شے نہیں مل رہی تھی۔ مختصر یہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ دونوں پہاڑیوں کی طرف دوڑتی ہیں کہ کہیں سے کوئی پانی کا انتظام ہو جائے، تو آپ نے 7 چکر دوڑ کر لگائے دونوں پہاڑیوں پر، صفا و مروہ پر، تو یہ صحیح بن گئی۔ آج اگر آپ جائیں، اللہ پاک توفیق دے، تو دیکھیں کہ صفا و مروہ 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ 1 2 یہ ایک چکر ایسا ہوتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 چکر ہوتے ہیں، اور مروہ پر یہ جا کر کیا ہوتے ہیں؟ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ تو درمیان میں گیلریاں ایسے بڑی بڑی گیلریاں ہیں، 1st فلور 2nd فلور 3rd فلور، تو جو درمیان ہوتا ہے وہاں پر اوپر چھت پر سبز لائٹس لگی ہوتی ہیں، تو وہاں پر دوڑ کر گزرنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی نیک بندیہ جو ہیں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی سنت قرار دی کہ جیسے آپ دوڑ کر دوسری پہاڑی پر گئی تھیں، حاجیوں کو بھی اور صحیح کرنے والوں کو یہ ضروری ہے کہ مرد حضرات وہاں پر دوڑ کر گزرتے ہیں۔ وقوف عرفہ کا مطلب ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ مختصر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عرفات کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک میدان ہے،
کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بہت بڑا میدان ہے، عرفات کا میدان ہے۔ یہ وہ میدان ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حبوط کیا گیا، یعنی کہ آپ جنت سے نیچے زمین پر تشریف لائے دانہ کھانے کے بعد، تو حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا اور حضرت آدم علیہ السلام کی جدائی ہو گئی۔ تو یہ وہ میدان ہے عرفات کا میدان جہاں پر دونوں آپس میں ملے، ہمارے امی اور ابو، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا، یہ دونوں کا ملاپ ہوا۔ عرفات کہتے ہیں، عرفہ پہچان کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں کی پہچان ہوئی، دونوں کی ملاقات ہوئی، جس کو اس وجہ سے اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ تو حج کے سب سے اہم رکن جو ہے وہ کیا ہے؟ میدان عرفات ہے، وقوف عرفہ۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی منا جاتے ہیں، منا کا بھی ایک میدان ہے، 8 ذی الحجہ کو وہاں ان کا پہنچنا لازمی ہوتا ہے، اور پھر 9 ذی الحجہ کو وہ منا سے روانہ ہوتے ہیں میدان عرفات کے لیے، ان کے زور سے پہلے وہاں پر انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو لمٹ ہے عرفات کی، وہاں پر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں ایسے، پیلے رنگ کے، یلو کلر کے بورڈ ہیں، ان کے اوپر لکھائی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ حدود ہیں کس کی؟ عرفات کی۔ جو شخص ان حدود کے اندر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر مطلوبہ وقت کے اندر زور سے پہلے نہیں آتا، اس کا حج قابل قبول نہیں، کیونکہ وقوف عرفہ، عرفات جو ہے وہاں پر وقوف کرنا، وہاں پر ٹھہرنا اور وہاں پر پہنچنا ہر حاجی کے لیے بہت کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اس لیے اگر کوئی بیمار بھی ہو جائے تو اس کو ایمبولینس میں یا ویل چیئر کے اوپر یا کسی نہ کسی طریقے سے حاجی کو وہاں پر پہنچایا جاتا ہے، تاکہ اس کا رکن اعظم جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے۔ مختصر انداز میں بتا رہا ہوں میں، تاکہ آپ کو یہ حج کا ٹاپک کیا آ جائے، سمجھ آ جائے۔ یہاں پر امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں، قصر پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ مختصر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یہاں پر۔ تو مسجد نمرہ کا مزے کی بات یہ ہے کہ مسجد نمرہ بہت بڑی ہے مسجد نمرہ، لیکن صرف اس کا ایک حصہ عزیز طلبہ صرف کس میں ہے؟ میدان عرفات میں ہے، اور مسجد نمرہ کا باقی جو زیادہ تر حصہ ہے وہ میدان عرفات میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، یہ اللہ پاک آپ کو توفیق دے، آپ جائیں تو اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں۔ مزدلفہ روانگی ہے، 9 ذی الحجہ کو حاجی میدان عرفات سے مزدلفہ آ جاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو حاجی میدان عرفات سے کدھر آ جاتے ہیں؟ مزدلفہ آ جاتے ہیں، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں کیا کی جاتی ہیں؟ اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ 9 ذی الحجہ وقوف عرفہ ہوتا ہے، اور وہاں سے ظہر عصر کی ادائیگی کے بعد شام تک، مطلب انہوں نے مزدلفہ پہنچنا ہوتا ہے، رات جس وقت بھی پہنچے مغرب اور عشاء وہاں پر اکٹھی ادا کرتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کی نماز فجر تک مزدلفہ میں قیام کیا جاتا ہے۔ یہ مزدلفہ کھلے آسمان تلے پوری رات عبادت و ریاضت میں حاجی گزارتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ 10 ذی الحجہ یعنی کہ اگلے دن 10 ذی الحجہ کی نماز فجر تک یہ سلسلہ کیا رہتا ہے؟ جاری و ساری رہتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے صرف مناسک حج میں طواف، اس سے پہلے جو ہے وہ دیکھیے گا احرام، تلبیہ اور طواف اور وقوف سعی صفا و مروہ اور وقوف عرفہ اور مزدلفہ روانگی تک مختصراً میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی، اور آپ یہ اس وجہ سے مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور اس پر میں انشاءاللہ ایک اور لیکچر دوں گا۔ کل کے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے اس کو مکمل کریں، تو کائنڈلی بیٹے لازماً اس لیکچر کو سنیے گا، بار بار سن کر، تو جب تک اس کو سنیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک جو ہے نا وہ آپ کا یہ پھر اچھے طریقے سے تیار نہیں ہوگا۔ تو جب ایک دفعہ آپ اس کو تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ پھر آپ کو بھولے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سن کر، سمجھ کر، اور پھر اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آج کل وبائی امراض کی وجہ سے جو ہم کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے اور دیگر عمرہ و حج کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکے، تو اللہ رب العزت آگے آنے والے دنوں میں ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔